بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام رہا ہے کہ کسی بھی بستی یا قوم پر ایک عذاب نہیں آتا جب تک ان کے صلاحیت کے لیے کوئی نبی یا رسول نہ بھیجے جائے، جو قرآن میں کچھ اس طرح بیان ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں نہ ڈالا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ تو بھائیو، آج ہم پھر ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لہذا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہمارے ذریعے اگر آپ کے دینی علم میں کچھ اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ ایکسپلور وتھ سراج۔ سیریا کے نزدیک لال ساگر کے پاس مدیان نام کی ایک بستی تھی جو آج جارڈن میں ہے۔ مدیان کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ایک بڑا پیڑ تھا، اس کی پوجا کرتے تھے اور راستے سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ جب ان میں یہ برائی سرے عام ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے ان کی طرف بھیجا، جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 میں موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کون تھے۔ یہ جاننے کے لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اور چلتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام مدیان والوں سے کہتے ہیں، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دو اور ایمان والوں کے راستے میں بیٹھ کر انہیں ٹیڑھا راستہ دکھاتے ہو۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم بہت تھوڑے سے تھے، پھر اللہ نے تمہاری آبادی کو بڑھا دیا، اور آنکھ کھول کر دیکھو دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اتنا سمجھانے کے بعد انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بستی صدون مدیان کے نزدیک ہی بسا تھا، اس لیے مدیان میں لوط علیہ السلام کا واقعہ بہت چرچے میں تھا، اور اس آیت میں بھی بستی صدون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آنکھ کھول کر دیکھو بگاڑ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس قوم کے سردار جو ایمان نہ لائے تھے اور اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ سب شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے شعیب، جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ملت میں آ جاؤ۔ ہم اللہ پر جھوٹ بڑھنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے، جبکہ اللہ نے ہمیں چھٹکارا دے دیا ہے۔ ہمارے لیے پلٹنا ناممکن ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ چاہے تو۔ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ یا اللہ ہمارے اور ہمارے قوموں کی بھی ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے، تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور مدیان والوں کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم کے بھائیوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آئی ہے، اس لیے ناپ اور تول میں پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین پر بگاڑ نہ پیدا کرو جبکہ اس کا سدھار ہو چکا ہے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچ میں ایمان والے ہو۔ تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم میں سے ایک گروپ اس تعلیم پر ہے جس کے ساتھ میں ہوں، اس پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروپ نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے بیچ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل لوگوں کو اطلاع کرتے رہے اور اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن کافر اپنے گھمنڈ پر اڑے رہے، اور کافر قوم کے سرداروں نے ان سے کہا جو ایمان لا چکے تھے کہ تم نے شعیب کی بات مان لیا ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اور جس بات سے ڈراتے ہو تو لے آؤ اسے، اگر سچے ہو تو یہ بادل کا ٹکڑا گرا دو ہم پر۔ ناظرین، پھر اس قوم پر ہوا روک دی گئی۔ شدید گرمی میں سب کا برا حال تھا، پھر اچانک ایک کالا بادل چھا گیا اور اس سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ سب لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے آ گئے، تبھی اس میں سے آگ کے گولے برسنے لگے اور سارے کافر وہی ہلاک و برباد ہو گئے۔ جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور جو ایمان نہ لائے تھے ان کو ایک دل دہلا دینے والی آفات میں جکڑا، اور یہ وہی کے وہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹ گئے کہ مانو کبھی ان گھروں میں وہ بسے نہ تھے۔ اور شعیب علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اس بستی سے نکل گئے کہ اے میرے قوم والوں، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادی کی تھی، لیکن بہت ساری روایتوں سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادی کی تھی، اور آپ کی تیسری زوجہ کا نام حضرت قطورہ تھا، اور آپ سے جو اولاد ہوئی ان میں سے ایک تھے حضرت نویاب۔ آپ بستی مدیان میں چلے گئے اور وہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت شعیب بن نویاب بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ بستی مدیان کو آپ کے والد حضرت نویب نے ہی
आबाद किया था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह 7 आयत नंबर 85 में कुछ इस तरह का जिक्र किया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का निकाह लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हुआ था। बाद में आप मदियान के दूसरे हिस्से में जा बसे और जो ईमान लाए थे वो भी आपके साथ थे। धीरे धीरे वो बस्ती फिर से आबाद होती गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह रोए कि आप नाबीना हो गए थे। आपकी 2 बेटी थी, जिसमें से छोटी बेटी का नाम सफूरा था। फिर थोड़े टाइम बाद मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात होती है और आपने छोटी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करवा देते हैं, जिस पर हमने पूरी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।